بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سراجی کا آج چھٹا سبق ہے، اور چھٹے سبق میں آج ہم باب پڑھیں گے، باب معرفت الفروض و مستحقها۔ الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتصنیف۔ دیکھیں اس کا ترجمہ پہلے۔ مقرر حصوں اور ان کے مستحقین کے جاننے کا باب ہے یہ۔ قرآن پاک میں جو حصے متعین کردہ ہیں وہ 6 ہیں: نصف یعنی آدھا، ربع یعنی چوتھائی، ثمن یعنی آٹھواں، ثلثان یعنی 2/3، ثلث یعنی 1/3، سدس یعنی چھٹا حصہ، تضعیف اور تصنیف کے طریقے پر۔ دیکھیں یہاں یہ باب فروض کے متعلق ہے۔ فروض یہ فرض کی جمع ہے جس کے معنی ہے حصہ۔ قرآن مجید میں جو حصے مقرر ہیں ان کو فروض مقدرہ کہتے ہیں۔ یعنی نصف یہ آدھا ہے، یعنی 2 میں سے 1، ربع یہ چوتھائی ہے، اس کا مطلب یہ کہ 4 میں سے 1، ثمن یہ 8واں یعنی 8 میں سے 1، جسے کہتے ہیں نا نصف کو 1/2، ربع کو کہتے ہیں 1/4، اور ثمن کو کہتے ہیں 1/8، ثلث جیسے تہائی یعنی 3 میں سے 1 یعنی 3/4، اور پھر آگے ہے ثلثان 2/3 یعنی 2 میں سے 3، 2/3، سدس چھٹا یعنی 6 میں سے 1 یعنی 1/6۔ تو مقررہ جو فروض ہے ان کی کل 2 قسم ہیں۔ پہلی قسم کے اندر نصف، ربع، ثمن ہے، یہ 4، نصف، ربع، ثمن ہے، اور دوسری قسم میں ثلثان، ثلث، سدس ہیں۔ اب یہاں تضعیف و تنصیف، ان دونوں قسموں کی خوبی یہ ہے کہ اگر ان کو دہنی طرف سے دیکھا جائے تو ہر عدد دوسرے عدد میں دگنا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر قسم اول کو دہنی طرف سے دیکھیں، مثلا یوں سمجھیے کہ نصف ربع کا دگنا ہے، ربع ثمن کا دگنا ہے، اور اسی طریقے سے ثانی جو دوسری قسم ہے ثلثان یہ ثلث کا دگنا ہے، اور ثلث یہ سدس کا دگنا ہے، اور اس کو تضعیف کہتے ہیں۔ تضعیف کے معنی ہے 2 چند کرنا، یعنی عدد کو اس طرح ذکر کرنا کہ دائیں طرف سے ہر عدد دوسرے عدد کا دگنا نظر آئے۔ انہی عددوں کو اگر بائیں طرف سے دیکھا جائے تو ہر عدد دوسرے کے مقابلے میں آدھا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر قسم اول کو بائیں طرف سے دیکھیں تو ثمن یہ ربع کا آدھا ہے، اور ربع یہ نصف کا آدھا ہے، اور دوسری قسم میں سدس ہے، پہلے سدس یہ ثلث کا آدھا ہے، اور ثلث یہ ثلثان کا آدھا ہے۔ اس کو تصنیف کہتے۔ تصنیف کے معنی آدھا کرنا، یعنی عدد کو اس طرح ذکر کرنا کہ بائیں طرف سے ہر عدد دوسرے کے مقابلے میں آدھا نظر آئے۔ اب اصحاب فرائض یعنی جن لوگوں کا حصہ شریعت میں متعین ہے ان لوگوں کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ یہ اصحاب فرائض کل 12 ہیں، جن میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ مردوں میں سے باپ، دادا اور اخیافی بھائی یعنی ماں شریک بھائی، اور اس کے ساتھ شوہر، اور پھر بیٹی اور پوتی نیچے تک، اور حقیقی بہن، عالاتی باپ شریک بہن، اخیافی بہن، ماں، اور جدہ صحیحہ یعنی دادی اور نانی، یہ اوپر تک۔ یہ 12 اصحاب الفروض ذکر کیے گئے ہیں۔ اور آگے پھر اگلی عبارت میں آتا ہے کہ اصحاب هذه السهام 12 نفرا، 4 من الرجال وهم اب وجد وصحیح وهو اب الاب وان علا، واخ للام والزوج، وثمان من النساء۔ تو یہ دیکھیں 4 انہوں نے پہلے ذکر کیے عبارت میں، کون سے؟ مرد اصحاب فروض میں سے۔ آگے 8 من النساء، 8 کس میں سے ذکر کیے ہیں؟ عورتوں میں۔ وہن، وہ کون کون سے 8 ہیں؟ الزوجہ والبنت وبنت الابن وان سافلت، اور والاخت لاب و ام، والاخت لاب، آگے والاخت لام،
والام والجد الصحیحہ وہی التی لا تدخل فی نسبتها الی المیت جد فاسدہ، یہاں سے وہی التی لا یدخل فی نسبتها سے جد صحیحہ کی تعریف کر دی ہے۔ جد صحیحہ وہ ہے کہ اس کی نسبت میں فرمایا کہ اس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے درمیان میں جد فاسدہ کا واسطہ نہ ہو۔ اب سب سے پہلے ہم ان کی احوال سمجھیں گے۔ ان کو سمجھنے کے لیے یہ 12 قسمیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان کے احوال سمجھیں گے۔ آپ نے دیکھیں اس عبارت میں پہلے سمجھ لیں کہ وہ ان سافلت کے لفظ آئے ہیں، آگے وہ ان اعلیٰ کے لفظ، ان اعلیٰ یعنی دادا ہے، باپ ہے، باپ کا دادا، دادا کا دادا، دادے کا والد اگر زندہ ہے وہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے نیچے بیٹا ہے، پھر پوتے ہیں، وہ انصافلت کا معنی یہ پھر بیٹا، پوتا، پھر ان کی اولاد، یہ سارے نیچے تک اسی حساب سے جائیں گے۔ اور جد صحیح کسے کہتے ہیں؟ جد صحیح وہ مذکر اصل بعید ہے جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے، یعنی عربی میں اس کی تعریف کی گئی هو الذی لا تدخل فی نسبته الی المیت جیسے دادا باپ کا باپ کے درمیان، اس میں درمیان میں باپ کا واسطہ آتا ہے، کسی اور کا واسطہ۔ جد فاسدہ وہ مذکر اصل بعید ہے کہ جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ جد فاسد ہے، اور اسی طرح جد فاسدہ کا بھی یہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پھر ان کے احوال تفصیل سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔